ویلکم ٹو ہیلو امریکہ، جو کہ ہے آپ کا اپنا سیگمنٹ۔ ناظرین، ہم میں سے بہت سے اپنی صحت کو، صلاحیتوں کو، اللہ تعالیٰ کی دی گئی بہت سی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ان مشکلات کا اندازہ نہیں کر پاتے جس کا سامنا جسمانی طور پر معذور افراد کو کرنا پڑتا ہے۔ آج کا سوال بھیجا ہے عرفان نے۔ یہ سوال کیا ہے، خود ہی دیکھیے۔ میرا نام عرفان ہے اور میری ڈسیبلٹی مسکولر ڈسٹرافی ہے۔ میں اپنی زندگی انڈیپینڈنٹلی مینیج کر رہا ہوں، مگر پھر بھی بہت ساری جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں پہ کہ میری رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ میرا امریکن جو سیم ڈسیبلٹی لوگ ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ ان کو وہاں ایسی کیا سہولیات میسر ہیں کہ جن کے ذریعے وہ زیادہ فعال اور انڈیپینڈنٹ ہیں۔ ناظرین، عرفان کے سوال کا جواب لینے کے لیے اس وقت ہم موجود ہیں ایرکا نیش کے گھر میں اور ان کی NGO ہیلپ یور سیلف کے آفس میں۔ اس NGO کا مقصد جسمانی طور پر معذور افراد کو ان کے مقاصد کے حصول میں مدد دینا ہے۔ ایرکا عرفان کے سوال کا جواب کیا دے رہی ہیں، خود ہی دیکھیے۔ Hello Irfan, my name is Erica and I'm in the United States in Washington DC. Accessibility in the United States is very easy. معذور افراد کے لیے امریکہ میں نقل و حرکت باقی دنیا کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ یہاں بہت سے قوانین موجود ہیں جو ہماری صلاحیتوں اور معاشرے کی سہولیات کے درمیان موجود فاصلے کو کم کرتے ہیں۔ جیسے یہاں کی عمارتوں کو جسمانی طور پر معذور افراد کے استعمال کے قابل بنانے کے لیے ان میں حکومت کے قوانین کے مطابق ریمپس یا ویل چیئرز کے لیے خاص راستے کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میرے جیسے افراد کے استعمال کے قابل باتھ رومز بنائے جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہاں بہت آسانی ہے، اور اکثر اوقات ہم ان سہولیات کی قدر نہیں کرتے۔ یہاں میں آپ کو کچھ طریقے اور آئیڈیاز بتا سکتی ہوں جن کی مدد سے آپ معاشرے میں اپنے آپ کو دوسروں کے لیے زیادہ قابل قبول بنا کر اپنی ذات کو خود اپنے لیے اور معاشرے کے لیے زیادہ مفید بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کے لوگ دوست مزاج، گرم جوش اور بہت زیادہ خیال کرنے والے ہیں، اور یہ چیز آپ کے پاس ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، جبکہ جسمانی معذور لوگوں کے لیے امریکیوں کی برداشت اور قبولیت زیادہ ہونے کی وجہ حکومت کے قوانین ہیں، نہ کہ یہاں کے لوگوں کے دل، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو آپ کی سمت درست ہے۔ اب آپ کا کام مسلسل آواز بلند کرنا اور لوگوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے ساتھ اپنی صلاحیتوں اور اچھے ذہن کے بارے میں قائل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے معاشرے کو وہ سہولیات مہیا کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں جو یہاں موجود ہیں۔ جب ریمپس کے ذریعے عمارتوں میں آپ کا داخلہ اور رسائی ممکن ہوگی تو آپ زیادہ باہر نکلیں گے۔ جتنے زیادہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اتنے ہی زیادہ جان پاتے ہیں کہ آپ معذور نہیں بلکہ صرف کچھ لمیٹیشنز کا شکار ہیں۔ ان رکاوٹوں کو دور کر کے آپ زیادہ لوگوں کے لیے قابل قبول بن جاتے ہیں، مگر یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ اس میں بہت زیادہ لڑائی اور اپنے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ چاہیے۔ اگرچہ یہاں امریکہ میں ہمارے لیے ریمپس ہیں، خصوصی ٹرانسپورٹیشن موجود ہے، ویل چیئرز کے داخلے کے لیے یہاں کی تمام بسز نیچے جھک جاتی ہیں، معذور افراد کے لیے مفت سفر کی سہولت موجود ہے۔ اگر آپ بس میں سفر نہیں کر سکتے تو خصوصی ٹرانسپورٹ آپ کو گھر تک لینے بھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر یہ سہولیات موجود نہیں تو بھی آپ اسے مثبت انداز میں لیں۔ مثلاً اگر کسی ریسٹورنٹ میں ریمپ موجود نہیں اور مجھے پچھلے دروازے سے یا کچن سے ہو کر اندر آنا پڑے تو بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور اسے منفی انداز میں نہیں لیتی۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا قدم محسوس ہوگا، لیکن جتنا زیادہ آپ یہ کریں گے اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگوں کے لیے آپ کی شخصیت قابل قبول ہوتی جائے گی۔ آپ اپنے ہی جیسے اور دوسری قسم کی معذوریوں کا شکار لوگوں کا ایک گروپ بنائیں اور ان کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے کے لیے جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو نظر آئیں گے اور ان کے لیے زیادہ قابل قبول ہوں گے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ اکثر لوگوں کی معذوری اور خود انحصاری کی تعریف میری تعریف سے مختلف ہوتی ہے۔ جب میں کسی سے اپنے لیے کوئی مدد مانگتی ہوں تو مجھے اس سے معذوری یا دوسروں پر بوجھ ہونے کا نہیں بلکہ زیادہ بااختیار ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور آپ کے لیے بھی یہی ایک چیلنج ہے۔ اگر آپ خود اپنے آپ کو معذور یا دوسروں پر بوجھ سمجھیں گے تو دوسروں کو اپنے بارے میں مختلف سوچ رکھنے کے لیے آمادہ کیسے کریں گے؟ Good luck, and thank you for the opportunity for allowing me to share with you my experiences here in the United States.